بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور ان کی عبادت اور ان کی عظمت و رفت کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی مرتبہ جنت کی بشارت ملی اور قرآن کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ شرم و حیا کا پیکر تھے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کا پیکر تھے، نرم خو تھے اور سخاوت آپ کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ تبوک کے موقع پر جس وقت انہوں نے دل کھول کر کے مال پیش کیا تو ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان، آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی چیز ضرر نہیں دے گی، نقصان نہیں دے گی، یعنی پہلے گناہ تو معاف ہی معاف، لیکن آئندہ زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں۔ ظاہر رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ایسا ہو گیا۔ اور پھر جس وقت بیر روما کی بات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ من حفر رومہ فلہ الجنہ، جس نے بیر روما خرید کر کے وقف کر دیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خرید کر تو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی 10 وہ صحابہ جن کو دنیا میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ جس وقت ایمان لائے تھے اس وقت بھی جنت کی بشارت ان کے لیے تھی، اور 2 بعد میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کا پیکر، سخی، فیاض، عبادت گزار اور بردبار، علم کا پیکر اور قرآن سے گہری وابستگی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک موقع پر رات کے وقت آپ نے ایک شخص سے کہا کہ میرے ساتھ 2 رکعت ادا کرو گے، اگر زیادہ قرآن پڑھ لوں تو کوئی حرج تو نہیں۔ تو آپ نے 2 رکعت میں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کی تلاوت کر دی۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی پہلے حضرت رقیہ آپ کے حرم میں آئی تھی، اور بریلی کے تاجدار نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اس کے بعد پھر جب ان کا وصال ہوا حضرت رقیہ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، تو اس لیے آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।